بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. یہ جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے یہ اپنی جگہ اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس 88 لوگوں کی کابینہ تھی اور 88 رکنی کابینہ میں جو فیصلے ہوئے وہ بڑی حد تک ایسے ہو جانے چاہیے تھے کہ جب تمام اسٹیک ہولڈرز آپ کے ساتھ تھے اور تمام پارٹیز آپ کے ساتھ تھیں تو پھر آپ فیصلے اچھے کر سکتے تھے ایسے جو کہ مستقبل میں آنے والی نگراں حکومت، جو کہ نگراں حکومت کو آپ کھینچنے والے ہیں، جس کو آپ کم بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ڈی لمیٹیشن والا بڑے آخر میں معاملہ اٹھایا ہے تاکہ چیزوں کو اور کھینچا جا سکے. یہ پہلے 16 ماہ میں سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن آپ کی پرائرٹی نہیں تھی کہ آپ یہ بات کریں. اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جاتے جاتے اور شہباز شریف صاحب اشاریوں کی بات کرتے ہیں کہ آگے ہمارے اشاریے جو ہیں وہ ثابت کریں گے کہ گورنمنٹ میں ووٹ کس کو دینا چاہیے، تو اس میں ہم بالکل سرخرو ہوتے جا رہے ہیں. تو میں اگر اشاریوں کی بات کروں تو اشاریہ صرف ایک ہی ہے جس پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کام کیا اور بڑا امپورٹنٹ اور بڑے ٹھیک طریقے سے کیا. کچھ تو ان کی اپنی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی غلطیاں تھیں جو کہ اپنے پیر کو لاڑیاں انہوں نے ماری ہیں تو وہ ان کی ناکامی کا باعث ضرور بنے. لیکن ایک اشاریہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ مخالف پارٹی کو شکست کیسے دینی ہے، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. آگے نتائج تو اپنی جگہ ہیں کہ آگے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ریورس ہوں گے، آگے کیا ہوگا وہ ایک اپنی جگہ سوال ہے. لیکن آگے والے جو پارٹیز ہیں ان کو ووٹ کیسے پڑے گا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو. مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، آپ سے اسپیشلی یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گی. ہم 21ویں صدی میں موجود ہیں لیکن اس وقت بھی ہماری جو بڑی پارٹیز ہیں وہ 20ویں صدی کی سیاست کر رہی ہیں. آپ کے چیئرمین نے ہی اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ ہمارے بڑے وہ کام نہ کریں جو ہمیں پرابلم ہو. انہوں نے نام لے کے باقاعدہ یہ بات کی کہ ہمیں مسئلہ ہو. تو اگر آپ نے سیاست کا رخ بدلنا ہے اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے، تو ایسی کیا چیز ہے، کوئی ایجنڈا ہے آپ کے پاس، یا آپ کوئی ایسی بات شو کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے نوجوان نسل آپ کو ووٹ دے سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے جو اسپیچ کی جس میں کافی لوگوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا نیوز میں اور کافی اس پہ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ انہوں نے جو حقیقت ہے کچھ چیزیں ہیں جو مطلب آپ دیکھیں سیاسی حوالے سے جو چینجز آ رہی ہیں، جو وقت کے آپ کی ضرورت ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سیاسی طرز میں جو ہے وہ بدلاؤ کا ایک مطلب سمجھیں کہ اشد ضرورت ہے. آج کی نسل آج کی سیاست کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، لیکن بلاول صاحب میں یہ ایک ایٹ لیسٹ کریج تھا کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو کھل کے بیان کیا اور انہوں نے اپنی ایک رائے دی. اور یہ فلیکسیبلٹی سیاستدان میں ہونی ضروری ہے، ورنہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ہی صحیح ہیں اور سب غلط ہیں یا آپ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی تو یہ سیاسی نقصان ہوتا ہے اس میں. تو میرے خیال میں بلاول صاحب نے بڑی میچورلی اس میں اپنی آخری جو اسپیچ کی پارلیمنٹ میں اس سیشن میں تو انہوں نے ایک میسج یہ دیا کہ وہ نوجوان نسل جو کہ 60% آف پاپولیشن ہے پاکستان کی، ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا ہے یا کیا کرنا ہے. تو اس پہ دیکھیں میں بالکل اس پہ آپ کو سنا یہ کہوں گا کہ جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جس سے راتوں رات مسائل حل ہو جائیں گے. اٹس اے کلیکٹیو میجر. کچھ چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں باقی ہماری جو جماعتیں ہیں. مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، جادو کی چھڑی یقیناً نہیں ہے اور راتوں رات کام نہیں ہو سکتا، لیکن ایک صوبہ تو ایک دہائی سے آپ کے پاس ہے تو اس پہ تو جادو کی چھڑی اب تو اثر ہو جانی چاہیے تھی نا. دیکھیں جس صوبے کی آپ بات کر رہی ہیں اس صوبے کے حوالے سے اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی ہوتی یا ہم سے غلط فیصلے ہوتے تو ہمیں مینڈیٹ عوام کا بالکل سویپنگ مینڈیٹ 2018 میں نہ ملتا. اس کے بعد ہر بائی الیکشن میں ہمیں وہ مینڈیٹ نہ ملتا. پھر حالانکہ بائی الیکشن آپ کے سامنے وفاقی حکومت ہماری نہیں تھی اور وفاقی حکومت میں خان صاحب بالکل ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے، لیکن اس کے باوجود ہر الیکشن میں بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو یہاں تو آپ اس پیرامیٹر سے آپ اگر دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ ہم اپنے پبلک کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم اپنے ہر حلقے میں لوگوں سے رابطے میں، ہمارے نمائندے رابطے میں ہیں. لیکن ہاں بالکل گنجائش ہے، بہت کام ہیں ایسے جو ہمیں کرنے ہیں، بہت چیزیں ہیں جو ہمیں اور مزید بہتر کرنی ہے. ہیلتھ کے سیکٹر میں ہم نے جو کام کیا ہے میرے خیال میں وہ کسی صوبے نے نہیں کیا ہے، اس کی مثال نہیں ہے. آپ ایسا یو ٹی کے ساتھ جو ہماری کولیبریشن ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیں، جو ابھی سکھر میں ہم نے ایک اسٹیٹ آف دا ہارٹ میڈیکل کمپلیکس کھولا ہے. تو دیکھیں ہمارا ویژن بالکل مختلف ہے. ہم الزام تراشی اور یہ
جو آپ کی جو ایک وہی 90s کی پالیٹکس اور 80s کی پالیٹکس سے باہر نکلنے کی اب اس طرف جا رہے ہیں. ہم اس طرف جا ہی نہیں مطلب رہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ویژن مختلف ہو گیا ہے اب جا کے, اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سسٹم کو سمجھ رہے ہیں, آپ اس سسٹم پہ نہیں جا رہے جو ہم تھوڑے دنوں پہلے, اب میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ کپ پہ نام لکھ کے اور تصویر ڈال کے ہم برانڈنگ کریں اور ہم کہیں کہ جی اس میں کافی پیو گے تو جناب آپ کی کافی بڑی اچھی ہو جائے گی. تو وہ دور تو نہیں ہے, یہ تو نوجوان نسل جو پاکستان کی ایک بڑی آبادی ہے, 68 اگر میں غلط نہیں ہوں تو 68% آبادی ہے, اس کو آپ کب کی برانڈنگ پہ لے کے جائیں اور اس میں کہیں گے کافی ڈالیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ریسرچ پیپر لکھنے والی قوم ہے, آبادی ہے, جو کہ آپ کو ووٹ دینے والی ہے. تو بالکل نئے سرے سے چیزیں لانے کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ 16 ماہ میں یہ سب چیزیں سامنے آنی چاہیے تھیں جس کی وجہ سے یہ نوجوان نسل آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی؟ دیکھیں 16 ماہ میں کیا کر سکتے تھے کیا نہیں کر سکتے تھے اس کا فیصلہ عوام کرے گی, اور الیکشنز انشاءاللہ جب بھی ہوں گے جلد ہوں گے تو اس میں عوام اپنا فیصلہ دے دے گی کہ ہم نے کیا عوام کے حق میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے یہ 16 ماہ کی مشکل ترین دور گزارا حکومت میں, کیونکہ اٹ واز نیور ایزی. چاہے کوئی بھی محکمہ لے لیں آپ, چاہے فورن جو ہمارے حوالے تھا, چاہے PISP کے حوالے سے لے لیں, حالات اچھے نہیں تھے. سیلاب کا جو ایک خطرناک قسم کا ایک سیلاب آیا سندھ میں جس نے تباہی مچا دی, ہم نے جاتے جاتے ہر ڈسٹرکٹ میں لوگوں کو لینڈ ٹائٹل دے کے گئے, اور وہ بھی خواتین کے حوالے کر کے گئے ہیں. وومن امپاورمنٹ کی بات مجھے بتائیں کون سی پارٹی کرتی ہے, کون سی پارٹی وومن امپاورمنٹ پہ بات کرتی ہے؟ آپ خود ایک خاتون ہیں, آپ مجھے بتائیں کون سی پارٹی ہے جس نے آج تک عورتوں کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہے, ان کے لیے کہیں کوئی اسٹیپ لیا ہے؟ اٹ واز آلویز پیپلز پارٹی. تو وومن امپاورمنٹ ہو, مزدوروں کی بات ہو, ہاں ہم بڑے بڑے پروجیکٹس پہ اپنی نمائش نہیں کرتے, یا ہم بڑے بڑے پروجیکٹس کو لے کے لوگوں کو, یا ایسے بڑے بڑے دعوے کر کے لوگوں کو جیسے 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, سر یہ تو نہ بولیں کہ آپ دعوے نہیں کرتے, یا پروجیکٹ تو آپ کے ماشاءاللہ بڑے زبردست جا رہے ہوتے ہیں کہ پروجیکشن تو ہے آپ کی, پروجیکٹ نہیں کہنا چاہیے, پروجیکشن تو ہے. آپ جتنی سندھ گورنمنٹ کے اشتہارات ہر جگہ چل رہے ہیں, تو میں تو جہاں ریڈیو پہ بھی سن رہی ہوں اور پورے پاکستان میں جو بھی چل رہا ہے وہ تو بالکل ہے, اس میں تو نہیں ہے. میں اس پہ آپ کو میں اس پہ جواب دینا چاہوں گا. وہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کو پتہ ہو, کیونکہ انف از انف ہم نے بہت ایسی جگہ ڈیلیور کیا ہے جہاں اب آپ کسی سے پوچھیں رینڈملی کہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کہاں ہے, اور وہ کیا وہ فری آف کاسٹ لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں. میجورٹی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, میجورٹی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. تو وی ہیو ٹو گیو دیم اویئرنیس. ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ کے صوبے میں فری آف کاسٹ لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, وچ از اے بگ تھنگ. 50 لاکھ کی کاسٹ ہے اس کی. تو فری آف کاسٹ اگر یہاں پہ وہ ہیلتھ فیسلٹی مل رہی ہے سندھ میں, تو ہم کیوں نہ لوگوں کو بتائیں, کیوں نہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم ایک سکھر میں میڈیکل کمپلیکس بنا رہے ہیں جو کہ انہی صوبے کے لوگوں کے لیے ہے. تو ہیلتھ سیکٹر دیکھیں, سب سے بڑی بنیادی ضرورت آپ کی جو ہے وہ کسی بھی ملک میں وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہوتی ہے. ہیلتھ میں الحمدللہ ہم نے پرفارم کیا ہے. انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں, کمنگ ٹینیور میں ویل بی فوکسنگ آن ایجوکیشن, بیکاز ہماری جو یوتھ ہے اس کو ہمیں گائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے اپنے پیر پہ کھڑی ہو. ہم یہ لون لے کے ادھاروں پہ تو ہم نہیں چل سکتے مزید, یہ اس طرح تو اکانومی ہماری نہیں چلے گی. ہمیں فوکس کرنا ہوگا نوجوان نسل کو کسی ٹریک پہ لا کے, چاہے وہ IT سیکٹر پہ ہو, چاہے وہ کوئی اور ایسا پروجیکٹ ہو جس کے حوالے سے, جیسے PM صاحب نے بھی جو لیپ ٹاپ کی ان کی اسکیم ہے, وچ از آلسو گڈ. تو دیکھیے لوگوں کو, نوجوان نسل کو انگیج کریں گے, ان کو پولرائزیشن, جو پولیٹیکل پولرائزیشن جو خان صاحب نے شروع کر دی تھی, اس سے اب دور ہم لے جا رہے ہیں. بیکاز بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں, ایک ہی گھر میں اگر اسی طرح کی پولرائزیشن شروع ہو جائے تو پاکستان ہمارا گھر ہے. تو ایک گھر کے اندر اگر اتنی کانفلکٹ ہو کہ مطلب آپ دیکھیں 9 مئی کا تو واقعہ کیا ہو گیا کہ ان کو اریسٹ کیا کر لیا, تو پوری انہوں نے آگ لگا دیا ملک میں. تو اس طرح کا اگر انتشار پھیلایا جائے گا کسی لیڈر کی طرف سے, تو ملک کہاں ترقی کرے گا؟ تو اگر آپ نے اسٹیبلائزیشن کی طرف ملک کو لے جانا ہے, اگر آپ کو ملک کو کسی پروگریس کی طرف لے جانا ہے, تو آپ نے لوگوں کو پہلی بات تو یہ جو پولرائزیشن ہے اس سے ہمیں دور رکھنا ہے. جو سیاسی پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا آپ اس بات سے, اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ یقیناً تاریخ پہ سیاہ دھبا ہے, اس کے باوجود بھی وہ نسل جو 2000 یا 2002 میں پیدا ہوئی, وہ ابھی تک بھی اس کا ذہن بدلا نہیں ہے. ابھی بھی وہ, بلکہ ایک اور بیانیے کے ساتھ ہمارے زمینی حقائق ہیں کہ وہ موجود ہے.
آپ اس چیز کو کس طرح سے اس نفسیاتی جنگ کو آپ ختم کر سکتے ہیں؟ ایک آپ پارٹی لیڈر کو آپ پیچھے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کوئی بھی اپنے مسائل ہوں گے، کوئی بھی چیزیں ہوں گی، کوئی بھی کیسز بھگتنے پڑیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں ابھی بھی اس شخص کے ایک امیج باقی ہے، چاہے کچھ بھی ہوا ہو۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں اور جواب لیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک اور دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں اور مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ سے وہی سوال ہے، نوجوان نسل کے ذہن کو بدلنے کے لیے یا ان میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے آپ کے پاس کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ آگے چیزوں کو بہتر بنا سکیں؟ دیکھیں، جو نوجوان نسل ہے اس کو اگر کسی بھی کانٹیکسٹ میں کسی بھی وجہ سے اگر خان صاحب نے گمراہ کیا اور کچھ حد تک اپنی طرف مائل کیا اور ان کی جو بھی نریٹو تھا اس کو انہوں نے سیل آؤٹ کیا وہ نوجوانوں کو، تو اس سے تو میرے خیال میں اگر کچھ ٹائم تک ان کی عوام میں اگر یا نوجوانوں میں اگر وہ ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں ان کو یا ان کو فالو کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریالٹی چیک ہو جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور ظاہر ہے ایک ابھی خان صاحب اریسٹ ہوئے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سمپتی مل رہی ہو، لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے جو کیا اس کا خان صاحب کو باقاعدہ عمل ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کے کمرے سے ٹی وی نکالنا، اے سی نکالنا، اور اے سی کی کسی نے درخواست بھی نہیں چلے سر، یہ سب تو ہو چکا ہے کیونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں آپ سے اسپیشلی پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب واقعی تبدیلی کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ جو چلے مجھے لگتا ہے کہ وہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان کا نعرہ ختم ہو کے اب نیا پاکستان کی طرف وہ بھی جانا چاہ رہے ہیں، ان کے بیان سے تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں کیا یہ جو 88 لوگوں کی کابینہ بنتی ہے، ملک پہ اخراجات کا بوجھ آتا ہے، کیا اس کو بھی کم کرنے کی طرف توجہ دی جائے گی؟ اور یہ 28% جو ہماری مہنگائی بڑھ گئی ہے، کیا اس پہ بھی کوئی پلاننگ کی جائے گی؟ کیا ان چیزوں، ان ایشوز پہ بات ہوتے ہیں اور آگے آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی پلاننگز ہیں؟ دیکھیں ایگزیکٹلی یہ ہائی ٹائم ہے اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ اگلی ٹینیور میں فوکس ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ہمارا بھی یہی موقف ہوگا، اور ہم نے اس دور میں بھی کوئی 88 وزارتوں میں سے کوئی ہم نے میجورٹی وزارتیں نہیں دی، ہم نے وہ کی پوسٹیں لی ہیں جن سے ہم پبلک کو ڈیلیور کچھ کر سکتے ہیں، یا ملک کے خاطر کوئی ایسا کوئی جیسے فورن آفس میں بلاول صاحب نے اپنے جو 1 سال 1.5 سال میں پرفارم کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے وہ جو گیپ خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے، وہ گیپ انہوں نے فل کیا ہے۔ تو ہم کوئی بھی ایسا مراد یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ بلاول صاحب نے جتنے بھی اپنے ٹرپس کیے فورن ٹرپس، ہی ہیز بیئرڈ ہز اون ایکسپینسز، انہوں نے ایک بھی ٹرپ جو ہے وہ چاہے وہ ان کو انوائٹ بھی کیا ہو تو انہوں نے سارے ایکسپینسز اپنے خود، دیٹ شوز کہ جو سچویشن ہے اس کا احساس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور خاص کر چیئرمین بلاول صاحب کو۔ اسی لیے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں چیز کی ہے کہ اب ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے اور سب میں ہو جانی چاہیے کہ اب اس چیز کی ہماری جو معیشت ہے وہ متحمل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک فائنینشیل برڈن اور اکنامک برڈن اپنی عوام پہ ڈالیں، ان سے ہم ٹیکس لیں اور سامنے سے جو ہے نا یہاں سے جو وزیر ہیں وہ مراد لیں۔ تو اس چیز کا میرے خیال میں ایک آسٹیریٹی ڈرائیو خان صاحب نے تو ایک اس کا جو آسٹیریٹی کے حوالے سے جو کیا تھا وہ تو ایک مذاق ہی تھا، لیکن آسٹیریٹی کے بعد جو ہیلی کاپٹر سے بنی گالا اور بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس جو آنا جانا ہوتا تھا 55 روپے میں، تو وہ بھی ہم نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد بھینس بیچ کے اور جو ہے وہ آپ کے مرسیڈیز جو آپ کی جو پروٹوکول کی ہوتی تھی ان کو بیچ کے خان صاحب نے اکانومی بڑی اچھی بنا دی تھی پاکستان کے 3 سال میں، تو وہ بھی ہم نے سوچ دیکھ لی تھی اس شخص کی۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایکچوئل جو ریالٹی ہے، جس طریقے سے واقعی میں آپ آسٹیریٹی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس ان لوگوں کو رکھیں جو آپ کو سائفر جیسے اور اس طریقے کے گمکس نہ دیں جن سے آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل۔ بہت شکریہ عبداللہ بلوچ صاحب، مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن کچھ باتیں ہمیں بکش بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ابھی بھی موجودہ گورنمنٹ میں بھی آپ نے ایسی وزارتوں پہ ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کے پاس اس نہ کام کا تجربہ ہے نہ ڈگری ہے، اور ان کے پاس جب آفیشلز میٹنگز کرنے آتے ہیں تو وہ خود بھی سوچتے ہیں کہ ہم ان سے کیا بات کریں، کیونکہ ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہی وہ نہیں ہے۔ میں نام نہیں لینا
چاہتی کہ کیسی کیسی وزارتیں دی گئی ہیں. اس میں اگر یہ کہنا کہ 88 لوگوں کی کابینہ میں آگے کوئی مسائل حل ہوں گے تو جناب پہلے 16 ماہ میں اگر یہ مسائل حل کر دیتے تو یہ جو پیٹی ایشوز کی بات ہوتی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ الزام ہے یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کسی گورنمنٹ پہ الزام لگاتی تھی, تو یہ پیٹی ایشوز اب ختم ہونے چاہیے کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں کی وجہ سے کرپشن ہو گئی. اب تو آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, نئی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو 76 ایئرز ہونے والے ہیں اور اس میں نئی امیدیں ابھی بھی باقی ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی کنٹری میں جو کہ ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک میں وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.